یہ کہانی میری بہن کے بارے میں ہے جس کی شادی کی رات ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ میری بڑی بہن گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے جہیز کا سامان چھت کے کمرے میں بند کر دیا گیا اور والد صاحب نے سب کو دھمکی دی کہ اگر کوئی اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کی لاش دیکھے گا۔ اس دھمکی کے بعد ہم سب خوفزدہ ہو گئے اور کئی سال تک کسی نے اس کمرے کی طرف قدم بھی نہیں رکھا۔ لیکن ایک رات میں نے والد صاحب کو ایک گلاس دودھ لے کر اس کمرے میں جاتے دیکھا۔ مجھے شک ہوا اور میں نے ان کے پیچھے چھپکے سے جا کر دیکھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرا ہوش اڑا دیا۔ میرا نام مانسی ہے اور میں الہ آباد میں رہتی ہوں۔ میری زندگی عجیب و غریب موڑ پر ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں مگر میری بہن ریا بہت خوبصورت اور ذہین تھی۔ وہ ہمیشہ ہمارے والدین کی پسندیدہ رہی۔ ریا کی زندگی ہمیشہ بے عیب لگتی تھی لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ بھی انسان تھی جس سے غلطیاں ہو سکتی تھیں۔ اس کی گریجویشن مکمل ہونے کے بعد رشتوں کی لائن لگ گئی۔ وہ ہر کوئی اس سے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا مگر والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ ریا کے شادی کے کسی باہر کے خاندان میں کریں گے تاکہ رشتہ دار ناراض نہ ہوں۔ ریا کے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا۔ وہ خاندان بہت امیر اور معزز تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ میری بہن اپنی شادی کے دن نہایت خوبصورت لگ رہی تھی جیسے کوئی شہزادی ہو۔ شادی کی تقریب شاندار تھی لیکن جیسے ہی نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آیا ریا اچانک غائب ہو گئی۔ سب حیران اور پریشان تھے۔ والد صاحب غصے سے پاگل ہو گئے۔ وہ مسلسل پوچھتے رہے میری بیٹی کہاں ہے لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ریا کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی لیکن وہ کون تھا اور کہاں گئی اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ والد صاحب نے شرمندگی کے مارے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو راز ہی رکھا جائے۔ ریا کے غائب ہونے کے بعد والد صاحب نے اس کی تمام سامان کو چھت کے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کمرہ ایک تابو بن گیا۔ والد صاحب نے واضح الفاظ میں کہا اس کمرے کو کوئی نہیں کھولے گا اور اگر کسی نے کوشش کی تو انجام برا ہوگا۔ زندگی کچھ سالوں تک معمول کے مطابق گزرتی رہی لیکن چھت کے کمرے کی پراسرائیت بڑھتی گئی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ والد صاحب دودھ کا گلاس لے کر چھت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بات میرے لیے عجیب تھی کیونکہ وہ کبھی رات کو چھت پر نہیں جاتے تھے۔ میں نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو میں چپکے سے دروازے کی درز پر جھانکنے لگی۔ کمرے میں ایک مدھم روشنی تھی اور ایک پرانی کرسی پر ریا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ زندہ تھی لیکن اس کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا جیسے وہ بیمار ہو یا بہت کچھ جھیل چکی ہو۔ میرے والد نے اس کے سامنے دودھ رکھا اور نرمی سے پوچھا اب تو بتا دو تم نے ایسا کیوں کیا؟ ریا نے آہستہ جواب دیا بابا میں نے اپنے دل کی سنی تھی لیکن قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ آدمی جس کے ساتھ میں گئی تھی اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں آپ کے پاس واپس آنا چاہتی تھی مگر بہت ہمت نہیں ہوئی۔ والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا تم میری بیٹی ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ دروازہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ ریا کے واپس آنے کے بعد والد صاحب نے یہ راز سب سے چھپائے رکھا۔ وہ اس چھت کے کمرے میں رکھتے تھے تاکہ خاندان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے لیکن ریا کی زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔ وہ دن رات اسی کمرے میں رہتی اور کسی سے بات نہ کرتی۔ ایک دن میں چھپ کر اس کے کمرے میں گئی۔ ریا نے مجھے دیکھا تو حیرت کے ساتھ کہا تم یہاں کیسے آئی؟ بابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ریا تمہاری زندگی ایسے نہیں گزر سکتی، تمہیں ایک موقع اور دینا ہوگا۔ ریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تمہیں لگتا ہے دنیا مجھے قبول کرے گی؟ میں نے سب کو دھوکہ دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا دنیا کچھ بھی کہے تم میری بہن ہو اور ہر کوئی اپنی زندگی میں دوسری موقع رکھتا ہے۔
ریا نے میری بات پر سوچنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد والد صاحب نے ابھی محسوس کیا کہ ریا کا دل بدلنے لگا ہے۔ انہوں نے اپنی باقی اولاد کو اکٹھا کیا اور کہا، ہم نے ریا کو کافی سزا دی، اب اسے نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ گھر والوں نے آہستہ آہستہ ریا کو قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن محلے اور معاشرے کا دباؤ ابھی بھی موجود تھا۔ لوگ باتیں کرتے، چھپتی ہوئی نظریں ڈالتے، لیکن ریا ہمت نہیں ہاری۔ کچھ مہینے بعد ایک خیراتی تنظیم میں ریا نے کام شروع کیا۔ وہاں اس نے ضرورت مندوں کی مدد کرنا شروع کی۔ اس کے کام کی خوب تعریف ہونے لگی اور آہستہ آہستہ لوگ اس کی پرانی غلطیوں کو بھولنے لگے۔ ایک دن اس تنظیم کے ایک کارکن فیصل نے ریا سے کہا، ریا، تم نے ثابت کر دیا کہ غلطیوں کے باوجود انسان بدل سکتا ہے۔ میں تمہارے حوصلے کی قدر کرتا ہوں۔ ریا نے مسکرا کر کہا، زندگی ہمیشہ ہمیں دوسرا موقع دیتی ہے فیصل، بس ہمیں خود پر یقین کرنا ہوتا ہے۔ فیصل اور ریا کے درمیان آہستہ آہستہ ایک مضبوط دوستی اور پھر محبت پیدا ہوئی۔ والد صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فیصل کے خاندان سے ملاقات کی۔ اس بار ریا کی شادی ایک نئے اعتماد اور خوشی کے ساتھ ہوئی۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ غلطیوں کے بعد بھی زندگی ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ محبت اور قبولیت کے ذریعے کوئی بھی زندگی بدل سکتا ہے۔